اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اس وقت جو تذکرہ آیا تھا کشتی کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ ہم نے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ان پر بھی یعنی ان جانوروں پر بھی اور کشتی پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. تو کشتی کا تذکرہ چھیڑنے کے بعد ہی تو کشتی والے کا تذکرہ بھی لازمی تھا یہاں پہ، تو ساتھ ہی کیا پھر ذکر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اور بتحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کی طرف. فقال پس کہا اس نے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ کوئی نہیں تمہارا معبود غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی اس ایک حقیقی خدا کو چھوڑ کر تم اوروں کی بندگی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو. کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ اللہ تم سے اس کا انتقام لے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی؟ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف، اور اس کی دعوت بھی یہی تھی جس طرح سے تمام انبیاء کی تھی کہ اے میری قوم تم بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ تو سرداروں نے کیا جواب دیا، قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے جواب دیا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے جواب دیا ما ھذا الا بشر کہ نہیں ہے یہ بس ایک بشر ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم یہ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے، انسان ہے تمہاری طرح. یعنی ان کا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا بہانہ تھا، یہ ایک ایسی بات تھی. اکثر قوموں نے یہی کہا اپنے رسول سے، جب بھی رسول ان کی طرف بھیجا گیا وہ کہتے تھے کہ وہ انسان ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں ہماری طرح سے چلتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کو بھی کمانا پڑتا ہے، تو یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم یرید یہ چاہتا ہے ان یتفضل علیکم کہ تم میں بڑا بن کے رہے، کہ تم پر اپنی چودراہٹ یا اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کہ بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے. ان یتفضل علیکم دیکھیے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اکثر پیغمبروں سے کہا گیا ہے. آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی بات کی گئی کہ بھائی یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے. اور دوسری بات یہ بڑا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس کے پاس بار بار جاتے تھے. بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ اگر اقتدار چاہیے تو اپوزیشن میں کیوں بیٹھنا ہے؟ یہاں حزب اقتدار میں آ جائیے، ہماری طرف سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنائیں گے. کسی حسین اور خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم شادی کر دیں گے. مال و دولت چاہتے ہو تو ہم آپ کے قدموں میں سارا مال لا کے رکھ دیں گے، جو بھی چاہتے ہو ہم کریں گے، مگر ایک چیز چھوڑ دو. تو ہر پیغمبر سے یہ بات کی گئی اور ان سے بھی کہی کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے اور چاہتا ہے کہ بڑا بنے. ان یتفضل علیکم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور کیا کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً تو فرشتوں کو بھیجتا. یعنی اگر ان کو سچ مچ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہوتا انسان کو کیوں بھیجتا؟ فرشتوں کو بھیجتا. ما سمعنا نہیں سنا ہم نے بہذا اس قسم کی باتیں فی آبائنا اپنے باپ دادا کے ذریعے الاولین پچھلے، ہم اپنے باپ دادا کے ذریعے اس قسم کی باتیں کبھی نہیں سنی. کس قسم کی؟ کہ کوئی بشر آیا ہو رسول بن کر. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں یہی بات، حضور کے بارے میں یہی بات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ تو یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے. موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ تم میں بڑا بننا چاہتا ہے اور تم کو اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے.
یہ اس قسم کی باتیں جو صاحب اقتدار لوگ کرتے ہیں، اور ضرور کریں گے وہ، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بات اپنی سامنے رکھیں گے اخلاص کی بنیاد پہ تو انہی کو رہنما تسلیم کیا جائے گا، ہمارا اقتدار ختم ہوگا، پھر کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی نہ کوئی بات تو بنانی ہے کہ ان کو دھکیلنا ہے پیچھے، ان کو روکنا ہے پیچھے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تو بس اقتدار چاہتے ہیں، یہ باقی یہ اسلام کی بات، آخرت کی بات یہ بہانہ ہے، اصل میں ان کو اقتدار چاہیے، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم تو کب سے اقتدار میں ہو، کئی پشتیں تمہاری جو ہے صاحب اقتدار ہے، تم اقتدار کے بھوکے نہیں ہو، اب کوئی اور اس میدان میں آنا چاہتے ہو اسے تم کہتے ہو کہ تم اقتدار کے بھوکے۔ وہ تو ہیں، گویا ان کا پیدائشی حق ہے، جو پہلے سے اقتدار میں ہوں، بادشاہ ہوں یا آج کی جمہوری اس حکومتوں میں کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، چیف منسٹر ہو، وہ تو ان کا پیدائشی حق، اپنے اس اقتدار کو پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ کوئی اور بیچ میں آ جائے کہ بھائی ہاں اس کو کوئی آخرت کی بات نہیں، اصل میں یہ کیا چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے۔ تو وہاں بھی دو باتیں یاد رکھنی چاہیے، اقتدار چاہنے میں، اپنے لیے چاہنے میں اور اللہ کے لیے چاہنے میں بہت فرق ہے۔ ایک شخص اپنے لیے اقتدار چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے، دوسرا تکبیر رب کے لیے بننا چاہتا ہے کہ نہیں اللہ کی بڑائی، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار حاصل کرنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق دنیا کو، ملک کو چلانا۔ یہ دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو نبی جو بھی آئے وہ خود بڑا نہیں بننا چاہتے تھے، وہ اللہ کی بڑائی منوانا چاہتے تھے، وہ اللہ کی بڑائی منوانا چاہتے تھے۔ لیکن جواباً ہاں یہ تو بشر ہے۔ تو دو قسم کے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، ایک گروہ وہ تھا جو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے رسول مانا، پھر انہوں نے کہا یہ رسول ہے مگر بشر نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بشر بھی ہو رسول بھی ہو۔ یعنی دو انتہائی ہیں، ایک طرف اور دوسری طرف۔ دوسری انتہائی ہے کہ ہاں یہ تو رسول ہے، یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، انہیں مانا ہی نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے بارے میں عبدہ و رسول بار بار کہا گیا کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول، یعنی بشر بھی ہے اور ان کے ذریعے بھی کہلوایا انا بشر مثلکم۔ حضور سے فرمایا کہ آپ ان سے بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ادب اور احترام کے لحاظ سے ہماری طرح کے وہ ہیں، نہیں، عبادت کے طور پہ ہماری طرح کے وہ نہیں، ہاں ہماری طرح کے اس سینس میں کہ ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں بیوی بچے چاہیے، ان کو بھی چاہیے، اس اعتبار سے، ورنہ ان کا جو رتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ فرمایا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ان ہوا الا رجل۔ پھر کیا کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان ہوا الا، نہیں ہے وہ مگر۔ ان کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن اگر ساتھ نہیں الا آ جائے تو پھر ان کا مطلب نہیں۔ ان نہیں ہوا وہ نہیں ہے الا مگر رجل بہ جنہ، ایک ایسا رجل، ایک ایسا انسان جس پر جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی مجنون بن گیا ہے، دیوانگی اس میں ہے۔ فتربصوا، بس تم انتظار کرو، بھی اس کا، حتی حین، ایک مدت تک، یعنی کچھ مدت تک تم اس کا انتظار کرو، شاید یہ ٹھیک ہو جائے، اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب برابر یہی بات ہے، مجنون کہا گیا، حضور سے بھی کہا گیا مجنون، ساحر بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، مختلف قسم کی باتیں کہی گئیں انہیں دور رکھنے کے لیے، کسی طرح سے یہ تنگ آ جائے۔ جو بھی اللہ کے دین کی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی بات کرے گا، تو اس پر مختلف قسم کے تانے کسے جائیں گے کہ کسی طرح یہ خاموش ہو جاتا، ہمیں کھل کھیلنے کا موقع ملتا، ہماری یہ سرداری جو ہے بحال رہتی، بس ہم جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ اور تم انتظار کرو
تھوڑی مدت تک شاید کہ اس کا افاقہ ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا نوح علیہ السلام نے قال رب انصرنی بما کذبون، پھر دعا کی، کیا فرمایا؟ اے میرے رب انصرنی، میری مدد فرما، بما کذبون، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 950 سال مسلسل دعوت کا کام کیا نوح علیہ السلام نے، لوگوں کو سمجھایا۔ سب سے زیادہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی عمر کسی اور نبی نے نہیں پائی جتنی انہوں نے پائی، لیکن اتنی عمر پانے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار آخری وقت تھا، آپ سے پوچھا گیا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کو کیسا لگا کہ 950 سال، بلکہ زندگی تو اس سے زیادہ تھی، 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دین بتایا ہے، تقریباً 1000 سال آپ کی عمر۔ تو پوچھا گیا کہ کتنی دیر آپ یہاں رہے، تو انہوں نے کہا تھا کیسا لگا؟ انہوں نے کہا تھا وجدتها دارن، ایسا لگا جیسے ایک گھر ہے، لہو بابین، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک گھر ہے اس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 1000 سال جینے کے بعد بھی دنیا میں بس ایسا ہی لگتا ہے۔ اور عزیر علیہ السلام کو جب 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دی، جب پیدا فرمایا دوبارہ، کہا کتنی دیر رہے؟ کہا یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، دن کا کوئی حصہ۔ 900 سال یا 1000 سال کے بعد بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک دن آدھا دن ہم جیے ہوں گے اس دنیا۔ تو یہاں سے اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آ جانی چاہیے، اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو جو اصلی زندگی ہے جہاں ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے لیے کتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے کس قسم کی تیاری کرنی ہے، بس وہ قرآن کے ذریعے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے۔ جب نوح علیہ السلام اتنا کہنے کے بعد بالکل مایوس ہو گئے، پھر کہا اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ پھر ایک جگہ دعا آپ نے کی انی مغلوب فانتصر، یہ بھی نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھے دبایا گیا ہے، بس تو میری مدد فرما۔ اور سورہ نوح میں دعا آپ نے کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب یہ جو کافرین ہیں، یہ جو تیرے نافرمان ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، اب ان میں سے کسی ایک کا گھر بھی اس زمین پہ باقی نہ رہے۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو ایسا ہی رکھا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد جو ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی۔ اب ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ 950 سال کا زبردست تلخ تجربہ تھا کہ یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے۔ پھر یہ دعا کی نوح علیہ السلام نے، کہ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اس کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ تم تیار کرو، تم بناؤ ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری حکم کے مطابق ہماری نگرانی میں تم کشتی تیار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا امر آ جائے، وَفَارَ التَّنُورُ، اور تنور ابلنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو تم چلائے رکھو، تم چڑھا لو، بٹھا لو، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، یعنی 2 ہر جاندار جو انسان کی ضرورت کے حیوانات وغیرہ جو لگتے ہیں انہیں، ہر چیز کا جوڑا رکھو اس میں۔ زوجین اثنین، زوجین جوڑا، اثنین 2، اس سے مراد ہے 2 ایک جوڑا یعنی 2۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کرو۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر۔ اس میں ان کی بیوی بھی تھی، اس کا بیٹا بھی تھا، اس کو بھی وہ نہیں چڑھا پائے، منہم، ان میں سے۔
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور تم مجھ سے بات نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں، یعنی جب عذاب آ جائے گا یہ جو بے انصاف لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا. انہم مغرقون، بے شک یہ غرق کیے جانے والے ہیں، یہ ضرور غرق کیے جائیں گے. یہ طوفان جب آیا آپ سب جانتے ہیں، یہ دعا کی تو پھر کیا ہوا وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں. لیکن یہ ذہن میں اتنا رہے کہ جب نوح علیہ السلام کی دعا اور پھر اللہ کا نہ ماننا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس تنور کو، اس تنور جو تھا ملک شام میں کسی جگہ کہا جاتا تھا، وہ تنور وہی ہے جس کو ہم بھی کہا جاتے ہیں. اس طرح تندور تھا، اصل میں تنور لفظ عربی لفظ تنور، وہاں سے پانی نکلا. کچھ لوگوں نے کہا کوفہ میں ایک جگہ تھی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں شام میں. تو پھر اوپر سے بھی برسایا اللہ تعالیٰ نے پانی، تو وہاں سے بھی پورا. تو پھر کس طرح سے وہ غرق ہو گئے، کس کو بچایا، کیسے بچایا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. السلام علیکم.